بڑا ہی عجیب و غریب ماحول ہے میدان عرفات کے اندر، سارے کے سارے ایک لباس میں، سفید کپڑا سب کا، سر ننگا، 60 ڈگری کی دھوپ ہے، اس کے باوجود سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، سر کھلا ہوا، گویا کہ اپنی تنگ دستی کو، اپنی غربت کو، اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے بندے ظاہر کر رہے ہیں۔ سب کا کلمہ ایک ہے، سب کی آواز ایک ہے، سب کی چاہت ایک ہے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں بخش دے۔ کوئی انگریزی بولنے والا، کوئی کنڑ بولنے والا، کوئی فرانسیسی بولنے والا، دنیا بھر کی زبان بولنے والے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ چہرے والا، کوئی لمبا، کوئی ٹکنا، ہر طرح کا آدمی آپ کو وہاں ملے گا۔ سب اللہ کے سامنے ایک ہی لو لگائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو قبول فرما لے، ہماری بخشش فرما دے۔ بڑا ہی عجیب و غریب یہ سفر ہے، اور وہ مالدار جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود سستی کرتا رہا، کاہلی کرتا رہا، گھر کا کام ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا، بچیوں کی شادی ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی مجھے دنیا میں بہت عیش مستی کرنا ہے، لاسٹ میں جا کر کے ایک دم توبہ تلہ کر کے آؤں گا۔ اس طرح کر کے جو لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ان کی نیت کی وجہ سے، خراب اور فاسد نیت کی وجہ سے ان کو زندگی بھر حج کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اگر ملتی بھی ہے اور وہ حج پر چلے بھی جاتے ہیں، ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بڑی عمر میں جو لوگ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے حج پر جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ حج کرتے ہیں، سستی کے ساتھ مینا میں جاتے ہیں، سستی کے ساتھ عرفات میں جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیا یہاں انتظام ہے، کھانا صحیح نہیں ہے، پینا صحیح نہیں ہے، ایک ٹائلٹ کے پیچھے 500 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، مزدلفہ میں سونے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، انگلی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیتا ہے۔ میں نے تجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، میرے نبی کی زمین کی تو برائی کرتا ہے، یہاں آ کر کے میرے حرم کی تو برائی کرتا ہے، مکہ کی تو برائی کرتا ہے، مدینہ کی تو برائی کرتا ہے، تیرے حج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جس آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، دیر نہ کرے، کہ یہ کام ہے، وہ سارے کام اپنی جگہ، حج فرض ہو گیا تو پھر سارے کام پیچھے، لڑکی کی شادی بھی بعد میں، گھر کی تعمیر بھی بعد میں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلے امی ابا کو حج کرانا بعد میں بیٹا کرنا، نہیں تو میری ناک کٹ جاتی۔ بالکل غلط ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہر آدمی کے اوپر انڈیویجولی الگ الگ فرض ہوتی ہے، اسی طرح حج بھی ہر مالدار پر الگ الگ فرض ہوتی ہے۔ آپ مالدار ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کو اپنا حج ادا کرنا فرض ہے۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج نہ کرنے والوں سے اس قدر ناراض ہیں، حالانکہ امت کے لیے گھنٹوں اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کے دعا کرنے والے، ایسے پیغمبر فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ نے مالی استطاعت عطا فرمائی ہے،
حج پر جا سکتا تھا، اس کے باوجود محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا یہ کام ہے وہ کام ہے کر کے ٹال مٹول کرتے ہوئے حج کو نہیں گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر کے مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بتائیے، رحمت للعالمین ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ شفیق ہے، ان کا دل اس قدر ناراض ہے ایسے آدمی سے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا، اس کے باوجود وہ سفر حج پر نہ جائے۔ عورتوں کے اوپر بھی حج فرض ہے، اگر ان کے پاس اتنے زیورات ہیں، آج کل کے حساب سے 4 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا حج پر جانے کے لیے، اور وہاں رہنے کے لیے اور ایک 20-30 ہزار روپیہ خرچ ہوتا، ٹوٹل ملا لیں گے تو 4.5 لاکھ روپے کے حساب سے خرچہ ہے حج کمیٹی سے۔ اگر کسی عورت کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ کا زیور موجود ہے اور اس کا کوئی محرم حج پر جانے والا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دادا نانا، اس طرح کے محرم کوئی رشتہ دار حج پر جانے والا ہو تو اس عورت پر بھی حج پر جانا فرض ہے۔ اپنے زیورات کو بیچو اور حج پر جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اوپر ان زیورات کی وجہ سے حج فرض ہو چکا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ حج کا ارادہ فرمائے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، عمرہ کر لیے تو کافی ہے، عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ 1000 عمرہ آپ کر لیجئے، ایک حج کے مقابلے میں وہ 1000 عمرے نہیں آ سکتے۔ آپ 1000 آدمیوں کو حج پر بھیجو، لیکن آپ نے اپنا حج ادا نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی مالدار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا، وہ اول فرصت میں حج کے لیے فارم جمع کریں۔ ابھی حج کمیٹی کی طرف سے اعلان آیا ہوا ہے، 4 دسمبر سے فارم کا آن لائن فارم کا وہ آپشن آیا ہوا ہے۔ 20 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، 20 دسمبر تک آپ کو حج کا فارم آن لائن جمع کرنا ہے۔ اس لیے جو حضرات حج پر جانا چاہتے ہیں، بلکہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا، وہ کسی بھی طرح حج کے لیے ارادہ کرے، فارم جمع کریں۔ اللہ پاک سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔